اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے عشق اور محبت۔ آج الحمدللہ لاہور شہر سے یہ اس عنوان پر پہلا پروگرام ہے بروز اتوار 25 شوال المکرم 1442 ہجری 6 جون 2021 عیسوی۔ تو عشق اور محبت کے عنوان پر اس پہلے پروگرام کا سیاق و سباق یوں بنا کہ میرے ایک استاد مکرم نے مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج بھیجا، کوئی 3 منٹ اور 6 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو نجدی العقیدہ وہابی ایک قاری صہیب احمد میر محمدی کوئی ہیں صاحب، ان کی ریکارڈنگ ہے، اور میرے استاد مکرم نے مجھے کہا کہ آپ اس کلپ کو دیکھیں اور عشق اور محبت کے موضوع پر جو بھی ممکن جواب ہے وہ کچھ ہو سکے تو بتائیں۔ اب ہیں وہ میرے استاد، اس لیے ان کا حکم ماننا میرے لیے لازم ہے، لیکن امید ہے کہ ہمارے مسلمان دوستوں اور ہمارے مسلمان بچوں کے لیے بھی یہ جواب انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اعتراض ان کا یہ ہے جی، وہابی گروہ کا نجدی العقیدہ قاری صہیب احمد میر محمدی کا اعتراض یہ ہے کہ جو عشق کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، صحابیوں نے بھی عشق کا اور عاشق کا لفظ یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لفظ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لفظ غلط لوگوں کا لفظ ہے، پھر وہ اپنے سننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئندہ سے سمجھ بھی لیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ عشق کا لفظ منفی لفظ ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ان کا اعتراض۔ ان کا تفصیلی اعتراض بھی اگلے ایک کسی پروگرام میں بیان کر دیں گے۔ فی الحال موٹا موٹا ان کا اعتراض یہ ہے کہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے اور یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے۔ تو اب اس سیاق و سباق کے حوالے سے پہلی عرض تو آپ یہ سنیں کہ جب سے حافظ قاری خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور ان کا عظیم الشان جنازہ جب ساری دنیا نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو نجدی العقیدہ گروہ کی طرف سے مختلف طرح کے ویڈیو کلپس انتہائی شدت سے پھیلائے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ جی ہاں جی بڑا جنازہ ہونا کون سی کوئی بڑی بات ہے، اچھا جی چلو ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے۔ پھر اسی پیرائے میں یہ بھی اب وسوسہ پھیلایا جا رہا ہے کہ عشق پاکیزہ لفظ نہیں ہے اور عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور عشق کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ تو اب اس حقیر نے آپ دوستوں اور اپنے نوجوان چھوٹے بچوں کے لیے یہ جواب آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ مرتب کیا ہے۔ امید ہے اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب جناب اس اعتراض کا ویسے تو کئی جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو فی الوقت یہ ہے کہ سعودی عرب اس وقت یہ سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہابی لوگوں کے پاس ہے، پچھلے 100 سال سے تقریباً وہی حاکم ہیں، وہی قابض ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے ہی انتظام میں مکہ مدینہ اور سارے ادارے، فوج، سپاہی، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ خود ریاض شہر میں جو کہ نجدی بادشاہوں کا شہر ہے، جو ساری دنیا جانتی ہے کہ ریاض نجدیوں کا مرکز ہے، اس وقت قصیم کا علاقہ، بریدہ کا علاقہ جاننے والے لوگ جانتے ہیں، لیکن ریاض اس وقت کیونکہ دارالحکومت بھی ہے اور نجدیوں کا گڑھ بھی ہے، تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے ریاض شہر کے اندر معشوقہ نام کا محلہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب آپ جس طرح پورے سعودیہ عرب میں سے آثار رسول کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اور بہت سی جگہیں آپ اقوام متحدہ اور یہودیوں اور دیگر لوگوں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ الغلا کے علاقے میں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو کھنڈرات اور آثار ہیں وہ اقوام متحدہ کے جھنڈوں سمیت وہاں پہ حقیر نے خود دیکھے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ تو جب آپ آثار رسول کو ختم کر رہے ہیں اور سعودیہ عرب کے اندر بہت سی جگہیں اقوام متحدہ کو دیتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ ریاض شہر میں معشوقہ نام کا محلہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ حالانکہ آپ حکمران ہیں، سب کچھ آپ کے اس وقت قبضہ قدرت میں۔ تو المشوقہ السمرا کے نام کا آپ گوگل سے میپ سے سرچ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ یہ حقیر جب 2006 سے 2012 سے 2018 تک 6 سال سعودی عرب میں رہا نوکری کے سلسلے میں، تو مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ طائف شہر سے الباحہ شہر کی طرف جانے کا سفر کرنے کا موقع ملا، اور یہ سفر کا موقع الحمدللہ حقیر کو وہاں پہ رہتے ہوئے کوئی غالباً 5-6 مرتبہ اتفاق ہوا الباحہ جانے کا۔ تو یاد رہے کہ طائف مکہ کے قریب ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، مکہ شریف گرم ہے، طائف شہر ٹھنڈا شہر ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں مری ہے، نتھیا گلی ہے، اونچائی پہ ہے، بلندی پہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جب طائف سے الباحہ کی طرف سفر کریں تو رستے میں معشوقہ نام کے گاؤں کا، شہر کا بورڈ اس حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ اگر نجدی لوگ عشق اور معشوق اور معشوقہ کے لفظوں کو پاکیزہ لفظ نہیں سمجھتے تو طائف اور الباحہ کے رستے میں معشوقہ نام کے گاؤں کا نام ہی بدل دیں چلیں، ٹھیک ہے۔ اگر گاؤں ختم نہیں کرنا تو نام تو بدل دیں، بورڈ ہی بدل دیں۔ ریاض شہر میں معشوقہ محلے کا بورڈ ہی بدل دیں، اس کا کاغذوں میں نام ہی بدل دیں۔ یہ تو تھا ایک پہلا ابتدائی جواب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دوسرا مختصر سا جواب یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مسلم بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ جی اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جی عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کلپ میں وہ قاری صہیب صاحب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بندے کو عاشق رسول کی بجائے محب رسول کہنا چاہیے، مطیع رسول کہنا چاہیے، متبع رسول کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا مزید تجزیہ بھی سن لیں کہ جب آپ مطیع رسول ہیں، متبع رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کا پرچار آپ کر رہے ہیں، تو پھر حجاز جس کا نام صدیوں سے حجاز تھا، آپ نے 100 سال پہلے اس کو سعودی عرب کیوں نام رکھا؟ کیا یہ آپ کے عقیدے کے مطابق بدعت نہیں ہے؟ حجاز کا نام سعودی عرب رکھنا کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کے لوگ ہر جمعے میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ کے عقیدے کے مطابق اگر ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حجاز کا نام سعودی عرب رکھنا اور سعودی عرب کا وہ لفظ ہے کہ جو قرآن پاک میں نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی خطہ زمین کو سعودی عرب کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر آپ محب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ اس سرزمین کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے نام میں قاری صہیب احمد میر محمدی لکھا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی لفظ محمدی یا اس کی نسبت سے کوئی مناسب لفظ آپ اس حجاز کی سرزمین کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں کرتے، اور ایک بدعت آپ نے اپنا لی اور آپ نے حجاز کا نام سعودی عرب رکھ لیا، آل سعود کے نام پہ رکھ دیا۔ تو سعود اور سعودی اور السعودی یہ تمام لفظ سعودی عرب یہ قرآن میں نہیں ہے، اور محبت کے دعوے سے مطابقت بھی نہیں رکھتے۔ آپ کو سعودی عرب نام رکھنے کی بجائے حضور کی نسبت سے اس خطے کا نام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ مطیع رسول ہیں تو مطیع اطاعت یہ محبت سے ہوتی ہے،
اور محبت ہی اس پروگرام کا موضوع ہے۔ تو محبت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ محبان رسول اپنے بچوں کے نام یوں رکھتے ہیں: محمد احمد، محمد صادق، محمد افضل، محمد جاوید، محمد اشرف، محمد عارف، غلام احمد، غلام رسول وغیرہ، اس طرح کے نام محبت والے رکھتے ہیں۔ حقیر کا اپنا نام محمد افضل ہے، یعنی کہ محبت کا باپ داداؤں نے سبق یہ سکھایا کہ لفظ محمد کو پہلے رکھا، اولیت لفظ محمد کو دی گئی اور بعد میں افضل لکھا گیا، کہ اگر افضل کا لفظ اس پتلے کے لیے، افضل انجینئر کے لیے استعمال کیا جائے تو بھی بہتر، اور اگر افضل لفظ کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ان کی فیوز و برکات کے حوالے سے دیکھی جائے تو بھی الحمدللہ۔ تو محمد افضل نام رکھنے میں محمد پہلے ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ جبکہ آپ کے نام میں اسی کلپ میں لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے: قاری صہیب احمد میر محمدی، تو آپ نے لفظ محمدی کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ آپ کی محبت کے دعوے سے مطابقت رکھنے والی بات ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ وضاحت کر سکتے ہیں، سننے والے خود اپنے دل سے فیصلہ لیں کہ محمد افضل میں اگر محمد پہلے ہے اور صہیب احمد میر محمدی میں محمدی سب سے آخر میں ہے، تو محب رسول ہونے کا آپ کو حقیقی تاثر کہاں نظر آ رہا ہے؟ دوسری بات کہ جی عشق کا لفظ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب پھر یہ بات کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ یورپ میں عیسائی بھی آباد ہیں، یہودی بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی عیسائی، یہودی، مسلمان، دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں، اور ان کی زبان انگریزی ہے اکثر کی۔ ویسے تو بہت سی زبانیں ہیں، جرمن ہے، اٹالین ہے، ترکی زبان ہے، بہت سی زبانیں ہیں۔ اب مثال ہے جی کہ اگر انگریزی زبان بولنے والا ایک عیسائی یورپ میں رہتا ہو، یا انگریزی زبان بولنے والا ایک مسلمان یورپ میں رہتا ہو، تو وہ لو کے لفظ کو محبت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لو انگریزی زبان میں محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ یوں کہیں کہ جی قرآن میں تو لو کا لفظ ہے ہی نہیں، تو ایک عام فہم آدمی کو یہ بات، حتیٰ کہ ایک بچے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اعتراض بے معنی ہے، کیونکہ لو انگریزی زبان کا لفظ ہے اور تلاش آپ اس کو عربی زبان والے قرآن میں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وسوسہ ڈال رہے ہیں، یا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانے یا انجانے میں آپ فتنہ اور وسوسہ پھیلا رہے ہیں۔ پھر اب اگر ایک انگریز جو یورپ میں رہتا ہے، خواہ وہ عیسائی ہے خواہ وہ مسلمان ہے، بولنے والا وہ انگریزی زبان کا ہے، تو اگر وہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو وہ یوں کہے گا: آئی لو مائی اللہ۔ تو یہ جملہ آپ کے سعودی لوگ بھی بولتے ہیں، انگریزی لوگ بھی بولتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں سعودی عرب کے لوگوں کو انگریزی سیکھنے کا اتنا جنون ہے، امریکہ سے، یورپ سے پڑھ کے وہ آتے ہیں، انگریزی یعنی فر بولتے ہیں، اور عربی زبان ان کی پہلے جیسی اچھی نہیں رہی، انگریزی پہ وہ عبور حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس حقیر نے خود بہت سے شاپنگ مالز میں، بہت سی جگہوں پہ عربی خواتین کو فر انگریزی بولتے ہوئے دیکھا، اور اس انداز میں بولتے ہوئے دیکھا کہ وہ خود پر فخر کرتے ہوئے بول رہی تھیں۔ تو اب اگر اعتراض یہ کرے کوئی کہ جی لو کا لفظ انگریزی میں نہیں ہے، تو یہ بے تکا اعتراض ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک وسوسہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ انگریزی زبان کے لفظ کو عربی زبان کے قرآن میں تلاش کر رہے ہیں، اور لوگوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ آپ لو کا لفظ استعمال نہ کریں۔ کیا بے تکی بات ہے! اب ایک بندہ اگر یوں کہے کہ آئی لو مائی اللہ، تو یہ جملہ یورپ والے بھی بولتے ہیں، سعودیہ والے بھی بولتے ہیں، پاکستان، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہم لوگ بھی کئی دفعہ یہ جملہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ لکھتے ہیں: آئی لو مائی اللہ۔ تو اب آپ کے مطابق اگر عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو لو کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، پھر آپ کے لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے عیسائی اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگ یہ کیوں لکھتے ہیں
کہ جی آئی لو مئی اللہ، واٹس ایپ پہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت سی کتابوں میں آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا۔ اب وہی انگریز اور وہی مسلمان اگر اپنی ماں کو بولے آئی لو مائی مدر تو وہی لفظ ہے، لیکن اب کیونکہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ذات بدل گئی ہے، پہلے اللہ کے لیے استعمال ہوا آئی لو مائی اللہ، تو لفظ اللہ کا تصور اللہ کی ذات کے حوالے سے ذہن میں جاگتا ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ آئی لو مائی سسٹر یا آئی لو مائی مدر، میں اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ذہن میں تصور ماں اور بہن کی پاکیزگی کے حوالے سے جاگے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ آئی لو مائی وائف، میں اپنی بیوی کو پیار کرتا ہوں، تو یہ اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی جوڑے میں سے اللہ تعالیٰ مرد و عورت کو پیدا فرماتا ہے۔ تو جب ایک ہی لفظ مختلف ذاتوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی برائی یا قباحت یا خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر زبان کا اپنا ایک تناظر ہے، ایک سیاق و سباق ہے، ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک زبان کے لفظ کو آپ پکڑیں اور گرامر اور جناب دوسری زبان کی آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ علمی بددیانتی ہے، خیانت ہے، دوسرے لفظوں میں دھوکہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں دجل ہے، یا تضاد ہے۔ تو کسی بھی زاویے سے آپ دیکھیں تو یہ حقیقی علمی خدمت نہیں کر رہے آپ، کہ جب آپ عشق کو، لفظ کو پاکیزہ نہیں کہتے اور غلط لوگوں کا قرار دیتے ہیں، تو اسی پیرائے میں پھر اگر لو اور لور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے تو وہ آپ کے سعودی کیوں یوز کرتے ہیں؟ دنیا کے باقی لوگ بھی تو آئی لو مائی اللہ، آئی لو مائی مدر، آئی لو مائی سسٹر، آئی لو مائی وائف، یہ سارے لفظ لو کے حوالے سے بولے جاتے ہیں، اور جب ذات بدلے گی تو ذہن میں تصور خود ہی بدل جائے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنے اس کلپ میں جو یہ کہا کہ جی ہم اپنی ماں اور بہن کے لیے محبت کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی ماں اور بہن کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے سننے والوں کو یہ بتا رہے ہیں قاری صاحب کہ جناب عشق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، اب اتنی گفتگو کے بعد یہ تو تھا جی کہ ایک آبزرویشن، کامن آبزرویشن کے حوالے سے جواب۔ اب چونکہ آپ محب اور اتباع اور محبت کے الفاظ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دوسرے پروگرام میں آپ کو محب اور محبت کا جواب قرآن پاک سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔